سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کے سامنے کسی ترمیم کا کوئی نقطہ سامنے نہیں آیا، اگر کوئی نقطہ سامنے آتا ہے تو اس پر بات کریں گے، ہم زور زبردستی سے نہ کل مانے ہیں نہ کبھی مانیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو ہم نون لیگ کے ساتھ تعاون کے موڈ میں نہیں ہیں۔ بلاول نے سوال کیا کہ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو آزاد کشمیر الیکشن میں ہوا؟ بلاول نے کہا کہ ہمارے تحفظات کا کوئی حل نہیں نکلتا تو ہم ان سے تعاون کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے تحفظات دور نہیں کرتے تو ہم تعاون نہیں کریں گے، صرف قومی ایشو پر کچھ ہوا تو تعاون کیا جا سکتا ہے، ہمارے تحفظات دور نہیں کرتے تو ہم حکومت سے تعاون نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحادی ہوں، کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر ہمیں سمجھ میں، ہمیں ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو، جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی ہے، لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی، میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پیپلز پارٹی پر تنقید پر سوال کیا گیا، جس کے جواب میں بلاول نے جواب دینے سے انکار کیا اور بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بات شروع کر دی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا، کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے۔ کشمیر میں ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے۔ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا، میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ بیس کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر، جنید اکبر اور دیگر سے ملاقات کی۔ سابق سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سیاسی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی وفد کے ہمراہ اپوزیشن چیمبر میں محمود خانہ چکزئی، ناصر عباس اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو اور اپوزیشن قائدین کے درمیان پارلیمانی امور اور ملکی سیاست پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن قائدین سے درخواست کی کہ وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں شامل ہوں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ تجویز پر پی ٹی آئی چیئرمین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن لیڈران نے پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمان میں کردار ادا کرے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وفد نے آج ہونے والی ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ پیپلز پارٹی کا خیر سگالی کا دورہ تھا۔ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن سے رابطے بحال کرنے کی درخواست کی۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا۔ سپریم کورٹ کا بڑا ویل کنسیڈرڈ، سوچا سمجھا فیصلہ ہے، وہ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہونے والا۔ ہم تو احتجاج کر ہی رہے ہیں، ہم ہر سطح پہ احتجاج کرتے ہیں، آواز سے کرتے ہیں، قدموں سے کرتے ہیں، وہ عمل جاری ہے، جاری رہے گا، لیکن ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے؟ جی بالکل، انہوں نے ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی، خیر سگالی کا دورہ تھا، اور صرف انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ جاری رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت فیصلے کے خلاف نظر ثانی میں گئی ہے۔ ماضی میں نواز شریف اور ان کا سرکاری اسپتالوں میں علاج کیا گیا۔ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ہے، بالکل دلی احترام ہے، لیکن اگر اس میں کوئی گنجائش ہے حکومت کا موقف جو ہے رجسٹر کرانے کی، تو وہ حکومت ضرور کرے گی۔ ایک جو ہے اوپینین یہ پایا جاتا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس طرح کیا کوئی بھی قیدی جو ہے وہ کوڈ کر سکتا ہے کہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو ہے ٹریٹمنٹ میری کروائی جائے۔ مجھے خود ایکسپیرینس ہے، میاں نواز شریف صاحب کا، سب کا صحت کے مسائل پیدا ہوتے تھے جیل میں، تو سرکاری اسپتال میں میاں صاحب کو سروسز میں لاہور بھیجا گیا تھا، مجھے جناح ہاسپٹل لاہور بھیجا گیا تھا،
بلکہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، میرا آپریشن جب ہو رہا تھا تو مجھے تو انیستھیزیا دیا تھا، تو عمران خان صاحب کا ایک نمائندہ وہاں پہ ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر تھا، وہ میری مووی ویڈیو بنا رہا تھا فون کے اوپر، وہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کو آپریشن تھیٹر میں پکڑ لیا اور پھر اس سے ٹیلی فون لیا اور اس سے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کو جو بھی ایک انسان کے حقوق ہوتے ہیں، ایک شہری کے حقوق ہوتے ہیں، اور جو بھی عدالتی احکام ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ ان کو اکنالج کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو کیا زبان استعمال کرتے تھے اور کس قسم کے یہ تانے دیتے تھے. وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عبوری حکم جاری کیا. عبوری حکم میں بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی. عدالت کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. بعض صورتوں میں حکومت کی منظوری اور آئی جی جیل خانہ جات کے ذریعے کارروائی ضروری ہے. اسپتال منتقل کیے گئے قیدی کی پولیس نگرانی بھی لازم ہے. معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے مقرر ہوا ہے. متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا. نظر ثانی درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ صحت کی خرابی پر عدالت کو طبی ماہرین کی رائے لینے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا. کسی سزا یافتہ قیدی کو نجی اسپتال میں علاج کی سہولت فراہم کرنا فوجداری نظام انصاف کو شدید متاثر کرے گا. اسی نوعیت کی دیگر قیدی بھی اسی خصوصی رعایت کا مطالبہ کریں گے. سزا یافتہ قیدی کا نجی اسپتال میں علاج کرانا جیل کا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے. نظر ثانی درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے تمام استدعا کو عبوری مرحلے میں منوان منظور کر کے مقدمے کے اصل بنیادی مسئلے کو ہی ختم کر دیا. عبوری طور پر حتمی ریلیف عدالت عظمیٰ کے طے شدہ اصولوں کے منافی ہے. آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے. عدالتی فیصلہ دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسے مطالبات کا دروازہ کھول دے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. صحت کے معاملے کو سیاسی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. بیرسٹر گوہر نے پارٹی ممبران اور کارکنان سے درخواست کیا ہے کہ ہسپتال کے باہر مجمع نہ لگائیں. ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے بانی پی ٹی آئی کے علاج میں مشکلات ہوں. امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ امپلیمنٹ ہو، جلد سے جلد امپلیمنٹ ہو. یہ آرڈر آنے تک بڑا عرصہ گزر گیا اور خان صاحب ہاسپٹل میں کسی صورت شفٹ نہیں ہو رہے کسی ڈیل کے تحت، صرف اور صرف علاج کی خاطر ہو رہے ہیں. سب سے ریکویسٹ کی ہے، ایون سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کی ہے، عام لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی ایسے اقدام نہ ہو جس کو کوئی نیگیٹو لے لے اور جس کو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ ہونے میں یا اس کے علاج معالجے میں کوئی دشواری آ جائے. اپوزیشن چیمبر میں آئے تھے اچھا صاحب سے بات ہوئی ہے. اچھا صاحب دیکھیں اس طرح ملاقاتیں ہونی چاہیے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. سیاست کو آخری دنوں میں ہم بڑے دشمنی کے حد تک لے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اختلاف رائے ضرور رکھیں، شائستگی کے ساتھ رکھیں، عوام کے حقوق کے لیے رکھیں، اصولوں کی بنیاد پہ رکھیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی صحت کے معاملے پر سیاست نہیں کی. جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو صحت کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں اور دی جاتی رہیں گی. صحت کے معاملے کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. عطا اللہ طاہر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اس بارے میں وزیر قانون تفصیلات بتا چکے ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ کہانیاں بنا کر سیاست نہ کریں، آپ کو عدالت نے ریلیف دیا ہے. طلال چودھری کا کہنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ بہت دیر تک ایسے ہی چلتا نظر آئے گا. ہماری جماعت نے جو بھی دور ہو، چاہے اقتدار ہو یا اپوزیشن ہو، ہمیشہ یہی پالیسی رکھی کہ صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو صحت کی جو سہولیات ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، وہ فراہم کی جائیں آئین قانون کے مطابق، اور وہ ان کو بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں، کی جاتی رہیں گی. ہم کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کرتے رہیں گے. مگر کیا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اسپیسیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس پہ کل وزیر قانون نے واضح کیا کہ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. کیا ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے؟ اس حوالے سے ایک قانونی جو ہے وہ معاملہ ہے، اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی رہے گی، جو نبھا رہی ہے. کسی عام ٹویسٹنگ سے، کسی دھمکی سے، ڈکٹیٹ کرنے سے، سڑک بلاک کرنے سے، جلسہ رکھنے سے، حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. حکومت کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ جیل حکام جیل مینول کے تحت یا پھر عدالت اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ ملاقات کب اور ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے.
وہی ہوا. کسی رپورٹ کسی چیز پر بحث نہ کی ہے نہ کریں گے. اگر آپ رپورٹس ملاحظہ کریں جو پیش کی گئی ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے ہر جوان کی رپورٹیں اسی طرح کی ہیں. باقی ہر ایک کا حق ہے. عدالت نے اگر فیور دی ہے تو اچھا کیا. خود ہی کہانیاں بناتے ہیں, پہلے ہسپتال جائے گا, پھر بنی گلا جائے گا, پھر نتھیا گلی جائے گا, پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ریٹیلر اسکیم ایپ لانچ کر دی گئی ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر خیانی نے کہا کہ ریٹیلر اسکیم ایپ کے ذریعے لاکھوں تاجر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. دکاندار فائلر بن سکیں گے. اسکیم کامیاب ہوگی تو سیلری کلاس پر بوجھ کم ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ جو دکاندار مقررہ تاریخ سے پہلے رجسٹر ہوگا اسے فری سرٹیفکیٹ ملے گا جس سے FBR عملہ داخل نہیں ہوگا. وزیر مملکت بلال اظہر خیانی نے کہا کہ اسکیم کے ذریعے پوائنٹ آف سیل سے استثنا دیا جائے گا. یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اور یہ ایپ ان دکانداروں کے لیے بھی موجود ہے جو موجودہ ٹیکس نیٹ کے دائرے میں ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ایسے دکاندار ہوں جس کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہو. ایک مرحلے سے وہ گزریں گے اور اس کے بعد وہ ٹیکس فائلر بن سکیں گے, اور اسی کے اندر اسی عمل کے دوران PSID جنریٹ ہو کر آپ اپنی ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹ آپ کو ملنی ہے اس پلیٹ کی سافٹ ورژن آپ کو مل جائے گی, جس پلیٹ کے ذریعے جس پلیٹ کا فائدہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ جس دکاندار کی دکان کے باہر بھی وہ پلیٹ لگی ہوگی وہاں پر کوئی بھی FBR کا آفیسر فار دا سیک آف کوشچننگ آن ٹیکس پرپزز داخل نہیں ہو سکے گا. ٹیکس کی جو اس کی رقم ہے وہ آپ کی جو بھی ڈکلیئرڈ شدہ سیل ہوگی اس کا 1% ہوگا. اس میں جو آپ نے ادا شدہ آپ کا آلریڈی ٹیکس ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہاں, اس ڈیڈکشن پہ ایک فلور ہے, 25,000 روپے کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے. جو موجودہ دکاندار اسکیم میں آئیں گے وہ اسکیم کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کی کسی بھی سال سیل کی رقم 20 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس ایپ میں آئیں گے تو کم از کم آپ جو ٹیکس ادا کریں گے وہ کم از کم پچھلے سال جتنا ہونا چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ریٹیلر اسکیم ایپ کے ذریعے چھوٹے دکانداروں کو سہولت میسر آئے گی. ٹیکس نظام کو سہل اور مؤثر بنانا ترجیح ہے. سیلری کلاس کے لیے بھی ٹیکس ریٹرن کو آسان بنا رہے ہیں. کوئی بھی طبقہ پاکستان کا اگر مین دھارے میں نہ آئے تو ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا. FBR, رال گون آؤٹ آف دا وے کہ اس کو اسکیم کو کیسے ایسے بنایا جا سکے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو آسانی بھی ہو سکے, لیکن اس کو یقین بھی ہو سکے کہ دس ٹائم دس ول ورک اینڈ اف آئی کم ان ٹو دا نیٹ مجھے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی, مجھے کوئی اس میں ایشوز نہیں آئیں گے. یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا, بیکاز اگر ہم نے ایک قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوئی بھی باقی سیگمنٹس یہ نہ بات کر سکیں کہ ہمارے سے تو آپ نے اتنا ٹیکس وصول کیا, اس کو چھوڑ دیا. یا ریگولر اسکیم میں آ جائیں یا اس اسکیم کا بالکل فائدہ اٹھائیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں آگے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑے وہ ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لا سکیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی کہا کہ امریکہ کو ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی کی درخواست کی ہے. امریکی محکمہ خزانہ کے پاس پاکستان کی درخواست موجود ہے. ستمبر تک پاکستان کی درخواست پر پیش رفت کا امکان ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 2 طرفہ قرضوں کی مدت کا دورانیہ بڑھانے پر بھی کام جاری ہے. 2 طرفہ قرضوں کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. ان کا کہنا تھا کہ 2 طرفہ قرضوں کی مدت 10 سال تک لے جانا چاہتے ہیں. قرضوں کی مدت بڑھانے کے لیے مختلف آپشنز زیر غور ہیں. امریکی ایگزم بینک, CDF اور دیگر اداروں سے بات چیت جاری ہے. کراچی کی نجی یونیورسٹی میں ماہر تعلیم سید عابدی کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. تقریب میں سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کتاب کے مصنف سید عابدی نے کہا کہ طلباء کو مستقبل اور کیریئر کے حوالے سے مکمل معلومات اور درست رہنمائی حاصل ہونی چاہیے. دیکھیے رانا جاوید کی رپورٹ. ماہر تعلیم و کیریئر کونسلر سید عابدی کی کتاب انڈرسٹینڈنگ کیریئر کونسلنگ کی تقریب رونمائی نجی یونیورسٹی میں ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید عابدی نے کہا کہ ہر طالب علم کو اپنے کیریئر کے انتخاب سے قبل اپنی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کو سمجھنا چاہیے. پروفیشنل کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ ایتھیکل کیریئر کاؤنسلنگ which I talk about is more important. اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹیز نہیں ہیں
تو اس پروفیشن کی طرف جانے میں کیا ہوگا؟ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر آپ کی ٹریولنگ کا جو سائٹ ہے وہ نہیں ہے, آپ ٹریولنگ پسند نہیں کرتے, آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو آپ مارکیٹنگ میں جا کے کیا کریں گے؟ سو آپ کے جو پرسنل ایٹیٹیوڈس ہیں, آپ کے جو موڈز ہیں, وہ بڑا کی رول ادا کرتے ہیں. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے کہا کہ ماضی میں والدین بچوں کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا خواب دیکھتے تھے, تاہم اب طلبہ کو اپنے کیریئر کا انتخاب خود کرنے کا موقع دینا چاہیے. کیریئر کاؤنسلنگ کا نام امپوزیشن نہیں ہونا چاہیے, چوائس ہونی چاہیے. اس کی چوائس کو دیکھ کے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا بن سکتا ہے. یہ ہماری ویلیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ترانے میں ایک لائن ہماری ہے نا, قومی ترانے میں, ترجمان ماضی شان حال. تو یہ ماضی کے ترجمان بھی ہیں اور حال کے شان بن سکتے ہیں, یہ مان بن سکتے ہیں جب ان کو ہم اپنی مرضی سے چلنے دیں. کتاب کا مطالعہ مستقبل کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار طلبہ کو کیریئر کے درست انتخاب میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. کیمرامین جاوید عمرانی کے ساتھ رانا جاوید, جیو نیوز, کراچی. بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹینکر اور گاڑی میں خوفناک تصادم سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. گاڑی میں آگ لگنے سے خواتین اور بچے سمیت 6 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق حادثہ ہنگول نیشنل پارک کے قریب بوزی ٹاپ کے مقام پر پیش آیا. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے خطے کے اسلامی ممالک سے باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. دورہ عراق میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عراق آنے کا مقصد غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی تعاون بڑھانا ہے. امریکہ اسرائیل جنگ پر بات کرتے ہوئے باقر کالیباف نے کہا کہ جنگ کے دوران دنیا نے ایرانی مزاحمت کی طاقت جان لی. خطے کی صورتحال سے واضح ہے کہ جنگ میں کون غالب آ رہا ہے. لوئر دیر کا خوبصورت پہاڑی علاقہ مالاکن کوہیرے, جہاں دشوار گزار راستوں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان نوجوانوں نے کرکٹ کے لیے اپنی دنیا بسا رکھی ہے. یہاں بلے باز شاٹ لگائے تو فیلڈر کے لیے گیند پکڑنا آسان کام نہیں ہے. احسان اللہ شاکر رپورٹ کریں. بولر نے گیند کھرائی, شاٹ لگا اور بال پہاڑوں کی اونچی نیچے نوکیلی پتھروں پر کھڑی فیلڈر کے ہاتھوں میں جا پہنچی. یہ منظر لوئر دیر کی خوبصورت پہاڑی علاقے مالاکن کوہیرے کا ہے, جہاں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان نوجوان کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں. قدرتی حسن سے مالا مال اس علاقے میں نہ تو کھیل کے میدان ہے اور نہ ہی کھیل کی بنیادی سہولتیں, لیکن نوجوانوں میں کرکٹ سے شوق بے پناہ ہے. پتھریلی اور دشوار گزار علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت تیار کی گئی کرکٹ پچ مقامی نوجوانوں کے لیے تفریح کا اہم ذریعہ ہے. ہمارے حکومت سے یہ اپیل ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ تعمیر کرے, اچھی سہولیات دے, راستے کا اگر کچھ ترتیب بنائے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا اور فیلڈر کے لیے مشکل آسانی ہو جائے گی. مقامی سطح پر کرکٹ کے فروغ کے لیے سرگرم ساجد پٹھان نوجوانوں کو کھیل کے مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس پہاڑ میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور بہت سارے پلیئر جو ہے یہاں پر زخمی ہو چکا ہے, تو اس لیے ہماری حکومت سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے لیے کچھ گراؤنڈ کے انتظام کرے اور راستے بھی بنائی کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور متعلقہ ادارے اس علاقے میں کھیلوں کی سہولتیں فراہم کرے تو یہاں سے بھی باصلاحیت کھلاڑی سامنے آ سکتے ہیں. مالاکن کوہیرے کے نوجوانوں کا یہ کرکٹ نہیں بلکہ جنون کے حد تک کھیل بھی ہے جو کہ سہولیات کے منتظر بھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت سہولیات فراہم کرے تو یہاں کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ موجود ہے. کیمرامین یاسر اعظم کے ساتھ احسان اللہ شاکر, جیو نیوز, مالاکن کوہیرے, لوئر دیر. پہاڑوں کی بلندی, ٹھنڈی ہوائیں اور دشوار گزار راستے اور ان راستوں پر ننھے سائیکلسٹ. معلم جبہ میں بچوں نے عام سائیکلنگ سے ہٹ کر ماؤنٹین بائیکنگ کا چیلنج قبول کیا. دیکھیے ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ. کسی کے لیے یہ راستہ آسان ہے تو کسی کے لیے توازن برقرار رکھنا ہی ایک چیلنج, لیکن بچوں کا عزم ہے کہ مشکل کوئی بھی ہو پریکٹس کے ساتھ اسے آسان بنایا جا سکتا ہے. اور یہی جذبہ ان بچوں کو بار بار سائیکل اٹھانے, پہاڑی راستوں پر آنے اور اپنی مہارت بہتر بنانے پر مجبور کر رہا ہے. میں نے ماؤنٹین بائیکنگ کی, جن کو یہ آتی ہے ان کے لیے یہ بہت آسان ہے, ورنہ آپ کو تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے. کچھ کے لیے مشکل ہے لیکن میرے لیے مشکل نہیں ہے. ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے, آپ اسے آہستہ آہستہ پریکٹس کریں تو آئے گی, تو بہتر یہ آپ پریکٹس کریں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ماؤنٹین بائک ہی نہیں, معلم جبہ آنے والے یہ بچے ایک ہی دن میں کئی ایڈونچر سرگرمیوں کا مزہ بھی لے رہے ہیں. پہلے چیئر لفٹ, پھر زپ لائن اور اب پہاڑی راستوں پر سائیکلنگ.
अभी हम लोग चेयर लिफ्ट से होके आए हैं, मेरी बहन ने जिप लाइन भी ली थी और अब मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। मेरा नाम सारा है और मैं सियालकोट में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे मैंने साइकिलिंग की है और बेहतरीन है, ये जगह बेहतरीन है। बच्चों के मलम जब्बा सिर्फ सैर की जगह नहीं, यह हर रास्ता एक नया एडवेंचर है, हर सरगर्मी एक नया तजर्बा और हर चैलेंज खुद एतमादी बढ़ाने का मौका। पहाड़ों के बीच बच्चों की ये माउंटेन बाइकिंग न सिर्फ इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर रही है, बल्कि उन्हें ये सबक भी दे रही है कि प्रैक्टिस और हौसले से मुश्किल रास्ते भी आसान बनाए जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा।